اسلامی کے اس پلیٹ فارم خط ثلث کے خطاطی کے اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب نے انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ یہ ڈیمو کلاس جوائن کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ نہ صرف ڈیمو کلاس بلکہ آپ سب اس کورس کا بھی آخر تک حصہ بنے رہیں گے، کیونکہ انشاءاللہ جو باتیں آپ کو آج بتائی جائیں گی وہ میری کوئی دیگر کورسز سے ہٹ کر کوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عام طور پر جو میں خطاطی کے کورسز کرواتا ہوں، آن لائن ہوں چاہے فزیکلی ہوں، ان میں ڈیمو کلاس کے اندر میری یہی باتیں ہوتی ہیں ایک بالکل بگنر کے لیے، مبتدی طالب علم کے لیے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ سب نے بڑی دلچسپی دکھائی ہے، اور اس مصروف وقت میں خاص طور پر خواتین کے لیے جو بہت ہی مصروف وقت ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کلاس جوائن کر رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بروز بدھ اور جمعرات بروز بدھ اور جمعہ رات 8 سے 9 ہماری یہ کلاس ہوا کرے گی، مستقل طور پر 12 اگست سے انشاءاللہ۔ اور آج ایک تمہیدی طور پر آپ کو ایک ڈیمو کلاس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ خطاطی ہے کیا چیز، اور ہمارے ہاں جو فن خطاطی پاکستان میں رائج ہے وہ کس قدر رائج ہے، اور ہمیں کیسے اسے آگے لے کر چلنا ہے، ہمیں بین الاقوامی طور پر اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے، اور کس نہج پر رہتے ہوئے ہمیں یہ فن سیکھنا ہے۔ اسی لیے کہ ہم اپنے ارد گرد جو ہمارا دائرہ کار ہے، اس محدود دائرہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فن خطاطی سیکھتے ہیں۔ جو ہمارا ماحول ہمیں یہ فن عطا کرتا ہے، تو اس محدود سیکھنے سکھانے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ خطاطی کی دنیا اس سے کہیں آگے ہے، اور فن خطاطی وہ اس سے کہیں بلند و بالا تر ہے۔ ہم انشاءاللہ آج اس پر بات کریں گے، اور آپ کو کچھ بنیادی چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آخر تک جوائن کیے رکھیے گا، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں آپ اس کا سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے، بلکہ یہ اصول ہم اپنائیں گے کہ ہمارا جو سوال و جواب کا سیشن ہوگا وہ بالکل آخر میں ہوگا۔ آخر میں آپ کو کچھ وقت دے دوں گا جس میں آپ لوگ اپنے سوالات و جوابات میرے سامنے پیش کریں گے، اور چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہو یا پھر آپ اپنا مائک کھول کے آپ سوال پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ وہ بالکل بگنر ہوں گے، آج پہلی دفعہ وہ کلاس لے رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فن خطاطی کے حوالے سے کچھ سیکھ رکھا ہے، یا بغیر استاد کے آپ نے مشق کر رکھی ہے۔ تو ان دونوں قسم کے جو جتنی بھی طالبات ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہونے والا ہے۔ کیونکہ ہم نے 9 بجے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اسی لیے ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے اکثر، چونکہ میرے خیال میں وہ دینی ذہن رکھنے والی طالبات ہوں گی، اور مساجد مدارس سے ان کا تعلق ہوگا، تو میں اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلوں گا، کیونکہ خطاطی وہ قرآن سے منسلک ہے، اور کسی بھی
یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو استاذ آپ کو اس کتاب کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد، یہ سب کچھ بتاتا ہے تاکہ آپ کو اس فن کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ تو فن خطاطی بھی اسلامی فنون میں سے سب سے اہم فن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہے تو اس کی اہمیت روز اول سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح والقلم، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز تخلیق فرمائی وہ لوح و قلم تھے۔ تو قلم کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے پیدا کرتا چیز وہ لوح و قلم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لوح و قلم کے ذریعے سے تمام کائنات کی تقدیر لکھی، اور اس کے بعد اگر ہم 1400 سال پہلے کی طرف آ جائیں، پہلی وہی سب سے افضل کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اس میں بھی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم سکھانے کی بات کی گئی۔ قلم کی اہمیت کا اندازہ قرآن کی پہلی وحی کی ان 5 آیات میں بھی مذکور ہے اور ذکر کیا ہوا ہے، تو اس سے بھی اس قلم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قرآن کریم میں قلم کے نام سے نازل کر دی، جس میں قلم کی قسم بھی اٹھائی گئی، تو اس سے بھی قلم کی اہمیت کا اندازہ ہمارے سامنے واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے چنے ہوئے صحابہ کرام کو طلب فرمایا، ان کو قرآن کریم لکھنے کا، محفوظ کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ کاتبین وحی کہلائے گئے، اور پھر ان کاتبین وحی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کاغذوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر، ہڈیوں پر قرآن کریم کو محفوظ کیا، اس کے اوپر اسے لکھا۔ اس دور میں جو خط قرآن کریم کی کتابت کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ خط حیری کہلاتا تھا۔ خط حیری، قیرا موسی بھی کہا جاتا تھا اسے، جو کہ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا تو یہی خط حیری، اس کا نام خط کوفی پڑ گیا، کیونکہ اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کی کتابت، دینی علوم و فنون، عربی زبان رائج ہونے لگی، کتابیں لکھی جانے لگیں، تو یہ تمام علوم و فنون کو جو لکھائی کے ذریعے سے ترقی ملی، ترویج ملی، اور ساری چیزیں لکھی جانے لگیں، تو خط اچھے سے اچھا ہوتا چلا گیا، تو اس خط کا نام کوفہ کی وجہ سے کوفی پڑ گیا۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو جو سب سے پہلا خط کہلایا وہ خط کوفی، کوفہ کی مناسبت سے کہلایا۔ کوفہ عراق کا، بغداد کا ایک عراق کا بڑا شہر ہے جو آج بھی موجود ہے۔ کوفی کو اسی مناسبت سے ام الخطوط کہا جاتا ہے۔
کہ یہ تمام خطوط کی اساس، تمام خطوط کی بنیاد، تمام خطوط کی ماں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ام الخطوط کہا جاتا ہے۔ یہاں میں خطاطی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بات بھی کہہ دوں کہ ہم جب قرآن کریم، چونکہ خطاطی کا تعلق قرآن کریم سے ہے، جب اب انشاءاللہ آپ لوگ قرآن کریم لکھنا شروع کریں گے، خطاط بنیں گے، اور جب قرآنی آیات آپ کا لکھنے کا جی چاہے گا حروف، مفردات، مرکبات کو سیکھنے کے بعد، تو آپ کو قرآن کریم کے علاوہ کچھ سیکھنے کا، کچھ لکھنے کا جی ہی نہیں چاہے گا۔ یا آپ قرآن کریم لکھتے ہیں، یا آپ احادیث لکھتے ہیں، یا آپ اشعار لکھتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں لکھنے کو آپ کا جی چاہے گا، اور اس کا سارا کنیکشن وہ روحانیت سے ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ الخط ہندسۃ روحانیہ ظہرت بآلۃ جسمانیہ تقوی بالادمان وتضعف بالترک، کہ یہ جو خط ہے، خطاطی ہے، یہ روحانی جیومیٹری ہے، اگرچہ اس کا ظہور، یعنی یہ جو سامنے آیا ہے، یہ انسانی ایک آلے کے ذریعے سے سامنے آیا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن روحانی ہے۔ یہ مضبوط تب ہوتا ہے جب اس کو بار بار کیا جائے، بار بار لکھا جائے، اور جب اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ریاضت، مشق خطاطی کے اندر بہت اہم عنصر ہے، اور اہمیت کا حامل ہے کہ مشق کی جائے، ریاضت کی جائے، تو اس سے آپ کے کام میں پختگی آتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ ہم یہ لکھتے تو ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کاغذ بھی کالے کرتے ہیں، وقت بھی ہمارا اس میں صرف ہوتا ہے، تو کیا اس کے بدلے بھی کوئی ہے، کچھ اجر ہے؟ تو آپ نے صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث کے مطابق کہ قرآن کو پڑھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف، تو یوں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم یہ نیت کر لیں، ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اس، جیسا کہ قرآن پڑھنے کی صورت میں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن لکھنے کے بدلے بھی ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ہم نے نیت یہ کر لی کہ ہم لکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا، اور فیصلے کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ نیتوں کے مطابق۔ تو جب آپ نے نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم لکھنا۔ ایک خطاط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خطاط بن کر قرآن کی خدمت کرے گا اور قرآن لکھے گا، تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو یہ مقصد ہے، دل کا سکون۔ جیسے قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، قرآن لکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خطاطی میں بڑی اہمیت کا حامل ہیں، اہمیت کی حامل۔ ان فضائل اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خطاطی کریں گے تو ہمیں لطف آئے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر لکھا جاتا ہے، دگنا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو ہم جب الف لکھتے ہیں، الف کی پریکٹس کرتے ہیں، تو بار بار غلط ہوتا ہے، صحیح نہیں لکھا جاتا، بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، ایک حرف کو 100 دفعہ لکھتے ہیں، تو ہمیں زیادہ اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک تو ہماری نیت ہے نیکی کی، دوسرا پھر ہم اس قرآن کے اس حرف کو اٹک اٹک کے لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ صحیح طور پر لکھیں۔ جب ہم صحیح طور پر لکھنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دگنا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ تو یوں یہ ایک ایسا کام ہے جس کو لکھنے پر بھی، سیکھنے پر بھی نیکی ہے۔ میں گزشتہ دنوں حج کے سفر پہ تھا الحمدللہ، تو میں وہاں پر کچھ آن لائن اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھا، بالکل حرم پاک بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، تو میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ
یہاں دیکھیں بیت اللہ کا میں نے ان کو ویڈیو میں بیت اللہ دکھا رہا ہوں، اور میں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیت اللہ کے اوپر بھی اس وقت اسلامی فنون کے اندر یا دنیاوی فنون کے اندر جو فن اس وقت ہمیں بیت اللہ کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ فن خطاطی ہی ہے، کہ قرآنی آیات خط ثلث کے اندر اس پر کندہ ہیں اور اس پر لکھی گئی ہیں، جس سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے، اور دل کو وہ جلا بخشتا ہے۔ تو یہ وہ فن ہے جو بیت اللہ کے اوپر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں یہ قرآنی حروف ہی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب خطاطی ہی کی مرہون منت ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ اچھا لکھیں گے تو آپ کو اچھا پڑھنے کا جی بھی چاہے گا، آپ کو سرور آئے گا، لطف آئے گا۔ اور اس چیز کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی ذات پر بھی ہوتا ہے، کہ انسان جب اچھا لکھتا ہے تو اس کی ذات کی نفاست میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرے اس کے خط کو دیکھ کر اس کی ذات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آیا یہ کیسا شخص ہے۔ آپ کے خط سے آپ کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کیونکہ آپ سب وہ ہیں جو کسی نہ کسی حد تک جن کا خط اچھا ہوگا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، معاشرے کے مقابلے۔ تو جب بہت زیادہ اچھا ہوگا، آپ قرآن کو جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے سے مزین کرو، تو قلم کے ذریعے سے جب ہم قرآن کو مزین کریں گے تو کتنا لطف آئے گا، کیونکہ آواز سے اس وقت ہی پڑھا جا سکتا ہے جب صحیح طور پر لکھا ہوا ہمارے سامنے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خطاطی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان پر غور و فکر کرنے سے ہمیں خطاطی کرنے میں، مشق کرنے میں لطف آتا ہے۔ اور جب کسی چیز کا مقصد اور اہمیت و فضیلت سامنے ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو ادا کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور اس فن کو لے کر جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے رہتی دنیا تک، مرتے دم تک، اس کے بعد قیامت تک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لکھیں گے، وہ کہتے ہیں نا عربی میں کہ یدوم الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ خط جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے کاغذ پر، اس کا لکھنے والا مٹی میں خاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا باقی رہتا ہے۔ تو ہمارا لکھا ہوا بعد میں آنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو، لوگ اس کو لکھ کر پڑھیں، ہمیں ثواب ملے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک طالب علم کو مد نظر رکھنی چاہیے اور اپنے علم میں لانی چاہیے۔ تو ہم دوبارہ اپنی پچھلی بات کی طرف آتے ہیں کہ جو قرآن کریم صحابہ کرام کے دور میں لکھا جاتا تھا، خط حیری میں لکھا جاتا تھا، جسے بعد میں خط کوفی نام دیا گیا، خط کوفی کا، اور اس کوفی کو ام الخطوط کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام خطوں کی بنیاد اور اساس اور ماں ہے۔ اسی سے باقی تمام خطوط ایجاد ہوئے ہیں، اور وہ کب اور کیسے، تو کچھ سن لیجئے کہ اس کے بعد بنو عباس کے دور میں، جب تقریباً 4 صدی ہجری کے اوائل میں، شروع میں، عباسی دور حکومت کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد بن علی اور کنیت ان کا لقب، کنیت نہیں، لقب ابن مقلا تھا۔ ابن مقلا کے نام سے وہ مشہور تھے۔ ابن مقلا ایک بہت ذہین قسم کے آدمی تھے، اور یہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ریاضی کا علم بھی رکھتے تھے، ریاضی دان بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، اور مختلف زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا، سیاسی امور سے بھی ان کی کافی دلچسپی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے گرد طلبہ کا ایک جم غفیر رہتا، اور لوگ ان سے استفادے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے گرد جمع رہتے۔
تو اس کی بدولت ان کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا، ان کے علم و فضل کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 3 دفعہ یہ بنو عباس کے دور میں وزیر اعظم رہے، اور 3 دفعہ ہی ان کو جیل بھی جانا پڑا، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایسا علم و فضل والا آدمی مسند پر بیٹھتا ہے اور حکومت کے تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہوتی، تو ان پر تہمتیں لگائی گئیں، بہتان باندھے گئے، جس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا، یہاں تک کہ جیل میں ہی ان کی موت واقع ہوئی اور ان کو پھانسی دی گئی سازشوں کی وجہ سے۔ لیکن جیل میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور سیکھنا سکھانا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے 3 قرآن کریم لکھے اور 6 نئے خطوط ایجاد کیے، 6 نئے اسکرپٹ انہوں نے ایسے ایجاد کیے کہ جو آج تک زندہ ہے اور جن کی بدولت آگے تمام خطوط ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم سلس کا نام لیتے ہیں، یہ سلس یہ انہی کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے کوفی سے کچھ ایسے خطوط ایجاد کیے جو کہ آج تک زندہ ہے، اور ابن مقلہ کا نام اسی وجہ سے ہمارے سامنے لیا جاتا ہے۔ تو کوفی کے بعد ابن مقلہ کی ایجادات میں سے سب سے جو پہلا خط تھا وہ نسخ تھا۔ نسخ کے بعد انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کافی تبدیلی تھی لیکن اس وقت کے مقابلے میں تھوڑی تبدیلی تھی، بعد میں آ کے سلس کا مزید اس میں ترمیم ہوئی، اضافہ ہوا، سلس کی نئی شکلیں ہمارے سامنے۔ یہ کوفی وہ پہلا خط تھا، اس کے بعد ابن مقلہ نے دوسرا خط ایجاد کیا، پھر یہ تیسرا ایجاد کیا، پھر چوتھا خط جو تھا وہ محقق، پھر اس کے بعد ریحان، پھر توقیع جس کو خط اجازہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد خط رقاع۔ یہ وہ 6 خطوط ہیں جو ابن مقلہ نے ایجاد کیے جیل میں بیٹھ کر۔ اب آپ لوگوں میں سے جو عربی کی شد بدھ رکھتے ہیں اور دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات اچھی طرح ہوگی کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی مائک کھول کر مجھے یہ بتانا چاہے کہ نسخ کا کیا معنی ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بہت اچھے، مس شائستہ نے جواب دیا ہے مٹا دینا۔ بالکل، مس زنیرہ نے بھی مٹا ہوا، لیکن کوشچن مارک کے ساتھ، یعنی آپ کو اس بات میں شک ہے۔ تو اس طور پر آپ نے جواب دیا، بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ نسخ دراصل عربی لغت میں ازداد ایسے الفاظ میں سے آتا ہے جو ازداد میں سے ہو، یعنی مثبت اور منفی دونوں معنی میں استعمال ہو، صحیح یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں معنی میں استعمال۔ نسخ کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے اور نسخ کا مطلب مٹانا بھی ہوتا ہے۔ تو اس طور پر اگر ہم لکھنے کے معنی میں نسخ کو لیں تو اس طور پر یہ معنی لیا جائے گا، یہ مطلب لیا جائے گا کہ کوفی کے بعد جو نیا خط لکھا گیا وہ خط نسخ تھا، اس لیے اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو مٹانے کے معنی میں لیا جائے تو یوں کہیں گے کہ نسخ نے آ کر خط کوفی کی جگہ لے لی اور کوفی کو منسوخ کر دیا، مٹا دیا، تو اس طور پر اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ تو لکھنا اور مٹانا دونوں معنی میں اس کا استعمال ہوا، جس کی وجہ سے اس کو نسخ کہا گیا۔ سلس، چونکہ کوفی اور نسخ کے بعد تیسرا جو خط تھا وہ سلس تھا، اس وجہ سے اس کو سلس کہا گیا۔ سلس عربی میں تیسرے کو کہتے ہیں۔ پھر نسخ اور سلس کے اندر تھوڑی سی ریسرچ ہوئی، تھوڑی سی تحقیق ہوئی، تو اس کے بعد جو خط ایجاد ہوا تھوڑی سی تبدیلی سے اسے محقق کہا جانے۔ محقق کو
اگر جلی قلم سے اور بڑے قلم سے لکھا جائے تو محقق ہوتا ہے، اس کو اگر چھوٹے اور خفی قلم سے لکھا جائے تو اس کو ریحان کہا جاتا ہے۔ پھر نسخ اور ثلث کو ملا کر ایک خط بنا جس کو توقیع کہا جاتا ہے، اور اس کا نام اجازت۔ اساتذہ اس خط کے اندر اپنے سائن کرتے ہیں، اور عربک میں سائن کو توقیع کہا جاتا ہے، اسی لیے اس خط کا نام توقیع پڑے۔ اور اجازہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ آج اس دور میں اساتذہ جو فن خطاطی کے اساتذہ ہیں، وہ جب اپنے شاگرد کو سلیبس کمپلیٹ کر دینے کے بعد سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو سرٹیفکیٹ میں نیچے جو سرٹیفکیشن کے الفاظ ہوتے ہیں وہ خط توقیع میں لکھے جاتے ہیں، خط اجازہ میں لکھے جاتے ہیں، اس لیے اس کو اجازہ کا نام دے دیا۔ پھر اسی سے ملتا جلتا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ثلث اور نسخ کے امتزاج سے ہی ایک خط ایجاد کیا گیا ہے جس کو رقاع کہا جاتا ہے۔ یہ خط رقاع نہیں ہے، خط رقاع الگ ہے اور خط رقاع وہ الگ ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو یہ رقاع یہ توقیع ہی کی طرح ایک خط ہے۔ یہ 6 خطوط تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ابن مقلہ نے ایجاد کی۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی، 4 صدی ہجری کی بات تھی۔ اس کے بعد مختلف ادوار آتے رہے، ان خطوں پہ کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بعد جو زیادہ کام اس میں کیا وہ سلطنت عثمانیہ کے قیامت کے بعد، ان کے احیاء کے بعد اس پر کام ہوا۔ اور سلطنت عثمانیہ میں 12ویں صدی عیسوی کے بعد خط دیوانی، پھر اس سے خط دیوانی جلی، خط رقعہ یا رقعہ دونوں کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تعلیق میں پھر نسخ کو ملایا گیا تو نسخ تعلیق، جس کو بعد میں نسخ تعلیق کہا جانے لگا، پھر اس سے خط شکستہ، اور بہت سارے خطوط پھر نئے ایجاد ہوئے۔ اب یہ دیوانی کی 2 قسمیں بن گئی، دیوانی پھر دیوانی جلی، کیونکہ ترکوں کے دیوان میں، بادشاہوں کے دیوان یعنی دربار میں اور رجسٹر میں جو انٹری ہوتی تھی وہ ایسے خط میں لکھی جاتی تھی جو عام بندے کے لیے پڑھنا دشوار ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو درباری یا دیوانی خط کہا جانے لگا۔ اس کو اور مشکل بنا کر دیوانی جلی آپ کو پتہ ہے کہ واضح اور موٹی چیز کو کہتے ہیں، جو واضح ہو، الگ ہو، موٹی ہو، تو بڑی ہو، اس کو جلی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو خفی اور اس کو جلی کہتے ہیں۔ خفی چھوٹی چیز کو، معمولی چیز کو کہتے ہیں۔ خط رقعہ اور رقاع یہ الگ ہے، اور یہ رقاع یہ الگ خط ہے، ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ وہ فرق آپ کو کتابت میں بھی نظر آئے گا، لکھائی میں بھی نظر آئے گا، جو انشاءاللہ ہم کورس کے اندر اس پر بات کریں گے۔ تعلیق یہ جو ہم اردو رسم الخط لکھتے ہیں اس کی مناسبت سے کچھ الفاظ تشکیل دیے گئے جس کو خط تعلیق کا نام دیا گیا۔ پھر اس میں خط نسخ کی آمیزش ہوئی تو اس کو نسخ تعلیق بنا، پھر بعد میں خا کو بھی بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، نسخ تعلیق بنا۔ خط شکستہ بھی اسی سے ایجاد ہوا، اور یہ تمام وہ خطوط ہیں جو آج بھی لکھے جاتے ہیں، ان میں سے بھی یہ سارے خطوط آج لکھے جاتے ہیں۔ خط کوفی عمارتی کاموں میں اور ٹائٹل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خط نسخ قرآن کریم کی کتابت کے لیے استعمال ہوا، اسی لیے اس کو نسخ زیادہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کوفی کو منسوخ کر دیا اس نے آگے۔ پہلے زیادہ تر قرآن کریم کوفی میں لکھے جاتے تھے، اب بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں کی فہم کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے جو سیدھا سادہ خط لکھا جاتا ہے وہ نسخ لکھا جاتا ہے۔ کوفی کی بہت ساری اقسام آ گئی۔ کوفی مصحفی جو پرانا اولڈ کوفی تھا اس سے نکلا، پھر وہ کوفی مصحفی کہلاتا تھا۔ کوفی مشرقی لکھا جاتا ہے، کوفی مغربی بھی لکھا جاتا ہے، کوفی فاطمی بھی لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح کوفی مربع جو اسکوائر کوفک ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو بہت ساری کوفی کی اقسام ہمارے سامنے آج ملتی ہیں۔ نسخ میں پھر نسخ کو چھوٹے قلم سے لکھا جائے تو نسخ، ویسے بڑے قلم سے لکھا جائے جلی۔ ثلث کے اندر ثلث، پھر خفی، اور جس کو خفی کو ہم ثلث عادی بھی کہتے ہیں اور ثلث مسلسل بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے فرق آپ کو بتائے جائیں گے، اور پھر اس طرح اس کی دوسری قسم ثلث جلی۔
اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، یہ بھی ہماری کورس کا حصہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئی. محقق وہ ثلث سے ہی مل کے بنا، تھوڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں دائرے بڑے ہو جاتے ہیں، عمودی اور افقی الفاظ اس میں لمبے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے محقق کہا جاتا ہے. دیوانی وغیرہ اس کی میں نے وجہ تسمیہ اور ان کے نام کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ سارے خطوط آج کے دور میں یہ لکھے جاتے ہیں اور یہ رائج ہے. خطوط کے حوالے سے مختصر سے تعارف تھا. عام طور پر جو ترکی اس فن میں سب سے آگے ہے آج کے دور میں، اور ترکی کا جو نصاب ہے، نصاب تعلیم، جو وہاں پر یونیورسٹیز میں بطور فن پڑھایا جاتا ہے اور اس پر پوری پی ایچ ڈی ہوتی ہے، آپ کو دکتورا کی ڈگری ملتی ہے اس پر، تو ڈاکٹر کی. اس میں جو سب سے پہلا خط ایک بگنر کے لیے سکھایا جاتا ہے وہ خط رقعہ سکھایا جاتا ہے. لکھنے والے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور عربی جتنے بھی ممالک ہیں جزیرہ عرب، اس میں عام طور پر عام رسم الخط یعنی عربی زبان لکھنے کے لیے جو رسمی خط ہوتا ہے، جس طرح ہم نستعلیق وہ نوری نستعلیق فونٹ یوز کرتے ہیں اپنی اردو زبان کے لیے، تو عرب ممالک میں عربی لکھنے کے لیے خط رقعہ کا استعمال ہوتا ہے. ترکی نصاب کے مطابق سب سے پہلے یہ خط سکھایا جاتا ہے، سب سے آسان ہوتا ہے بگنر کے لیے. پھر اس کے بعد دیوانی، پھر دیوانی جلی، اور پھر اس کے بعد ثلث و نصف کا نمبر آتا ہے. نستعلیق کا آخر میں، نستعلیق بہت مشکل. تو یہ ترتیب ہوتی ہے. یہی میری ترتیب عام طور پر سکھانے کی بھی ہوتی ہے، چاہے میں کسی ادارے میں سکھاؤں، چاہے میں آن لائن سکھاؤں، یا چاہے میں فزیکلی کوئی پرائیویٹ مجھ سے سیکھے. تو یہ وہ خطوط ہیں جو آپ کو میں نے بتائے. اس کے علاوہ ہم ڈیمو کلاس میں جو سب سے اہم بات کریں گے وہ بات کریں گے میزان اور نقطے کے اوپر. ہر چیز کو ناپنے کا ایک معیار، میزان ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ پانی خریدتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، تو وہ لیٹر کے حساب سے ملتا ہے. کپڑا خریدتے ہیں تو وہ میٹر یا گز کے حساب سے ملتا ہے. کوئی فروٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ درجن اور کلو کے حساب سے ملتا ہے. آپ اپنا قد ناپیں تو وہ فٹ کے حساب سے ناپا جاتا ہے. تو ہر چیز کو ناپنے کا ایک معیار اور ایک میزان ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے. حروف کو بھی ناپا جاتا ہے. ہماری خط خطاطی میں حروف کو بھی ناپا جاتا ہے، اور حروف کو ناپنے کا میزان اور معیار وہ نقطہ ہوتا ہے. یہ حروف کو ناپنے کا میزان ہے. اب یہ نقطہ 45 کی ڈگری پر، 45 کے زاویے پر بنایا جاتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں تو یہ نقطہ مربع ہے، چاروں اس کے کونے یہ برابر ہیں. اب نقطے کی مختلف اقسام ہیں. جس طرح ایک چھوٹے قد کے آدمی کے لیے چھوٹے سائز کا کپڑا ہے، بڑے لمبے آدمی کے لیے لمبے سائز کا کپڑا ہے، تو اس طرح سے مختلف خطوط کے لیے مختلف پیمائش کے نقطے ہیں. چھوٹے خطوط کے لیے چھوٹے نقطے، بڑے خطوط کے لیے بڑے نقطے، درمیانے خطوط کے لیے درمیانے نقطے. اب میں آپ کو یہاں پر نقطوں کی وضاحت کروں تو یہ ایک مربع نقطہ ہے جو کہ پورا اسکوائر. اب یہاں میں دوسرا نقطہ بناؤں تو یہ تھوڑا سا مستطیل ہے اور مربع سے تھوڑا سا بڑا ہے. یہ نقطہ میں بناؤں تو یہ مربع سے بھی چھوٹا ہے. اور ایک نقطہ میں یہ بناتا ہوں، یہ نقطہ گول ہے. تو یہ مختلف قسم کے نقطے ہیں جو آپ کے سامنے. ایک نقطہ ہے جو مربع سے بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے،
یہ مربع تھا، یہ مربع سے تھوڑا سا کم ہے، یعنی اگر اس کو 100% شمار کریں تو یہ 90%۔ اب ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ یہ جو مربع نقطہ ہوتا ہے یہ ہمارا خط نستعلیق کا جو حروف ہیں ان کو ناپنے کے لیے یہ نقطہ بنتا ہے۔ خط ثلث کو ناپنے کے لیے یہ نقطے خط رقعہ، خط دیوانی اور خط دیوانی جلی کے حروف کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گول نقطے خط ثلث جلی، خط کوفی اور خط دیوانی جلی میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مربع سے تھوڑا سا کم نقطہ وہ خط نسخ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف خطوں کے اعتبار سے نقطے کی پیمائشیں۔ مثال کے طور پر میں اگر خط رقعہ کا نقطہ ڈالتا ہوں تو خط رقعہ کا جو الف ہوگا وہ نقطے کے خط رقعہ کے نقطوں کے مطابق بنے گا، اور وہ خط رقعہ کا جو الف ہوتا ہے وہ 3 نقطوں کا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خط رقعہ کا الف ڈالوں اور اس کی پیمائش میں خط ثلث کے نقطوں کے مطابق کروں۔ یوں 3 نقطوں کے اندر میرا الف نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے غلط خط کے لیے غلط نقطوں کا انتخاب کیا، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اگر میں خط ثلث کا الف لکھتا ہوں خط ثلث کے الف کے میزان کے لیے میں خط ثلث کے ہی نقطوں کا انتخاب کروں۔ سات نقطوں کا، 7 نقطوں کا بھی ہوتا ہے، 8 نقطوں کا بھی۔ اب اگر میں اس کو خط رقعہ کے نقطوں کے موافق ناپتا ہوں تو یہ غلط ہوگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 9 نقطے بنتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس کی پیمائش اس کے مطابق۔ یہ بات میری آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ خط نستعلیق کا الف، خط کوفی مصحفی کا الف، خط نسخ کا الف، خط دیوانی کا الف، خط دیوانی جلی کا الف، تو یہ مختلف الف ہیں جو کہ اپنے نقطوں کے موافق ہی ناپے جاتے ہیں۔ جیسے یہ اسکوائر نقطے کے موافق، یہ بھی کوفی آپ اسکوائر کے مطابق 3 نقطوں کا ہوگا۔ یہ آپ نصب اسکوائر سے تھوڑا چھوٹا 5 نقطوں کا۔ یہ آپ کا رقعہ والے نقطے ہیں 6 نقطے۔ دیوانی کے رقعہ کے یہ اس کے بھی نقطے دیوانی کی رقعہ کی طرح ہوتے ہیں، یہ بھی 6 نقطے۔
تو ہر خط اپنے نقطوں کے اعتبار سے ناپا جاتا ہے۔ یہاں میں بگنرس کو ایک بات اور بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے یہ آپ کو قلم نظر آ رہا ہے، اور یہ قلم کچھ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں سوری، تو اس کی وضاحت میں نے نوید معروف کے نام سے اپنی یوٹیوب چینل پر بھی یہ لیکچر اس قسم کے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قلم تراشنے کے حوالے سے، قلم کی مختلف اقسام کے حوالے سے۔ ایک اوپر والی نوک ہوتی ہے، نیچے والی نوک ہوتی ہے۔ اوپر والی نوک کو وحشی کہتے ہیں اور نیچے والی نوک کو انسی کہتے ہیں۔ درمیان میں جو یہ شق ایک قلم کے اندر ایک شگاف سے لگایا جاتا ہے، اس کو شق کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس کو ہم اردو میں شگاف کہتے ہیں۔ یہ بادام ہے، اور اس حصے کو جو نوک سے لے کر بادام تک ہو، اس کو خرطوم کہا جاتا ہے۔ خرطوم یہ ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں، تو یہ اسی کی مانند بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ پورے حصے کو اس پورے حصے کو خرطوم، اور اس حصے کو جلفہ کہا جاتا ہے۔ جلفہ، نوک سے لے کر بادام تک کے حصے کو جلفہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم جو قلم پکڑتے ہیں وہ ہم انسی وحشی کے برابر سے، ہمارا جو درمیانی انگلی ہے وہ اس بادام کے آخر تک، یہاں ہونی چاہیے، اس سے آگے نہ ہو، اس سے بہت پیچھے بھی نہ ہو، یہاں ہم پکڑیں گے یوں، اور وحشی کی سیدھ میں ہماری یہ شہادت کی انگلی، اور انسی کی سیدھ میں ہمارا یہ انگوٹھا ہونا چاہیے۔ نیچے والی انگلی پر ہم نے قلم کو ٹیکنا ہے، اور 1 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے آپ نے کاغذ کے درمیان اور اپنی آنکھ کے درمیان، تاکہ آپ کی نظر کمزور نہ ہو۔ روشنی آپ نے خوب تیز استعمال کرنی ہے، دن کی روشنی میں لکھیں، سورج کی روشنی میں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ مصنوعی روشنی میں لکھتے ہیں تو اس کی روشنی دھیمی نہ ہو، اچھی روشنی ہو، تاکہ آپ کی آنکھوں پر وہ اثر انداز نہ ہو اور آپ کو آنکھیں چندیا کر نہ دیکھنا پڑے۔ اس صورت میں آنکھیں کمزور پڑ سکتی ہیں، اور ہمارا کام ہی چونکہ لکھنے کا ہوتا ہے، اس طور پر ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ اور اس طرح کمر سیدھی کر کے لکھیں، اور کاغذ بھی سیدھا ہو، کاغذ آپ کے تھوڑے دائیں کندھے کے سامنے ہو، اور سر آپ کا سیدھا ہو۔ تو لکھنے کے کچھ اصول ہیں، آرام سے لکھیں، اور سیاہی اچھی ہو، قلم اچھا ہو، کاغذ اچھا ہو، یہ ساری باتیں مد نظر رکھنی ہیں۔ اب جو میں بات کرنے جاؤں گا وہ اپنے نصاب کے حوالے سے ہے، کہ ہم ترکی کا نصاب سیکھیں گے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اور ترکی کا نصاب کیا ہے کہ آج سے 400 سال قبل سے جو تاریخ چلی آ رہی ہے کہ اساتذہ وہ مفردات سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم جب سیکھنا ہو، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ایک بچہ کیا کرتا ہے، ایک بچے کو قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا آ جائے، اس کے لیے اس کو پہلے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور قاعدے میں سب سے پہلے اس کو پہلی تختی پڑھائی جاتی ہے، جسے ہم مفردات، الگ الگ حروف کہتے ہیں، مقطعات بھی کہتے ہیں۔ تو وہ الف سے لے کر یا تک سب سے زیادہ وقت بچہ کئی مہینے وہ پہلی تختی کے اندر لگاتا ہے، کہ وہ الف سے یا تک اس کے الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں، لا شعور میں، تحت شعور میں بیٹھ جائیں، کہ جب بھی اس کے سامنے وہ شکل آئے تو وہ فوراً سے جھٹ سے اس حرف کا نام پکارے۔ تو اس کے اندر بچے کو بہت زیادہ تکلف بھی کرنا پڑتا ہے، استاد کو بہت زیادہ محنت بھی کرنا پڑتی ہے، پھر دو الفاظ اور دو حروف، اور پھر پورا لفظ، اور پھر پورا جملہ بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ باقی قاعدہ بچہ بہت جلدی وہ پڑھ لیتا ہے، پھر ناظرہ بھی پڑھ لیتا ہے، پھر حفظ بھی بہت جلدی کر لیتا ہے۔ تو پہلے ہم اسی طرح مفردات سیکھتے ہیں، الگ الگ حروف کو لکھنا، پھر جوائننگ لیٹرز آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جملے اور ترکیبات آتی ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ کا جو طے کردہ نصاب ہے
वो अमशाकुल खत्तात मोहम्मद शौकी फिर सुलुसी और नस्ख। सुलुस और नस्ख एक साथ सिखाए जाते हैं, जो कि बहन भाई हैं, एक दूसरे से काफ़ी मुनासबत मुशाबहत रखते हैं क़वाइद के अतबार से, शक्लों के अतबार से, तो इस तौर पर ये सिखाया जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब किसी उस्ताद के पास एक तालिब इल्म जाता है तो उसको बड़ा बड़ा कलम पकड़ा दिया जाता है, 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का, और उसको ख़ात सुलुस शुरू करवाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती होती है जो एक तालिब इल्म के साथ उस्ताद की तरफ से की जाती है। तुर्कों के निसाब के मुताबिक और ख़त्ताती के उसूलों के मुताबिक छोटे कलम से आपने ख़त्ताती सीखनी होती है, और छोटे कलम की मिक़दार, जिसको खफ़ी कहा जाता है, छोटा कलम, तो वो खफ़ी खतूत सीखने के लिए उसकी जो मिक़दार है वो 3 mm से कम है। 3 mm या उससे कम का कलम हो जिससे आप सीखें। आम तौर पर मैं 3 mm या 4 mm रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सकें। जब आप छोटे कलम पर आपकी कमांड और दस्तरस बढ़ जाती है तो आपको बड़े कलम से जली हरूफ लिखना आसान हो जाता है, और जब आप सुलुस खफ़ी सीखेंगे तो आपके लिए सुलुस जली आसान होगा। हमें शुरू से ही जल्दी सिखाया जाता है, जो कि एक नुकसानदेह बात है। अगर आप मेरी बात पर अमल करेंगे और किसी मुस्तनद खत्तातों से पूछेंगे तो वो भी आपको यही मशवरा देगा। तो 13 साल जो मुझे सीखते हुए हो गए हैं, और इस दौरान जो तजर्बा हुआ है उसका मैं लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आप जहन नशीन कर लें। यही वो बात है जिससे आप सही तौर पर समझ के आगे चलेंगे तो आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, बजाय इसके कि अगर आप दूसरों की बातों पर आ जाएं, बड़े कलम से शुरू कर दें, तो आपको बजाय 4 साल के 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये एक तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, और असातिज़ा के उसूलों के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ देखें, इस निसाब की हम बात करते हैं, तो इसको अगर हम आगे खोलते हैं इस किताब को, तो इसमें ये निसाब हमारे सामने आता है। ये आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, ये मंगवा सकते हैं। आमतौर पर ये चीज़ें तुर्की, दुबई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान वगैरह से मिलती हैं, लेकिन आजकल ये किताबें PDF की सूरत में मौजूद हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी इससे मशक कर सकते हैं, इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आप राब्ते में रहिएगा, और कोर्स हमारा ग्रुप बनेगा इंशाल्लाह, उसमें आप सवालात पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप महफूज कर लीजिएगा, उसके ज़रिए से आप सवालात पूछ सकते हैं। तो यूँ आपको बेहतरीन रहनुमाई मैसर आएगी इंशाल्लाह। तो ये आप देखें कि ये इस साइज़, इसका कलम यहाँ पर, वो यहाँ पर तो 2 mm है प्रिंट के अंदर, और इसका बिल्कुल हाफ 1 mm का ये नस्क लिखा हुआ है। मैं आपको 3 mm का मशवरा दूंगा। इस किताब की अगर आप A3 साइज़ में फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आपके जो कलम का साइज़ बनेगा उस प्रिंट आउट में A3 साइज़ के पेज पर, वो आपको 3 mm का बन जाएगा, और ये नस्क 1.5 का। लेकिन हम नस्क पे बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मौजू इस वक्त सुलुस है, तो हम सुलुस पे बात करेंगे। तो यूँ इस तरतीब से हम आपको सिखाएंगे मुफरदात, और ये फिर ज्वाइनिंग लेटर्स आ जाते हैं, मुरक्कबात, बा की तख्ती है, जीम की तख्ती है, इसी तरह से सीन की तख्ती है। आगे सारे हरूफ को सीन के साथ कैसे जोड़ा जाए, बा के साथ, जीम के साथ, स्वाद के साथ, ये पूरा निसाब हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी आधे कोर्स में ये निसाब की कंप्लीशन ये होगी, और उसके बाद हम जुमलों की तरफ आएंगे और तरकीबों की तरफ आएंगे। आपको कंपोजिशन बनाना, सीधी कंपोजिशन बनाना, और इसी तरह से आप जो मुख्तलिफ शेप्स हैं कि सर्कल में, ओवल में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में कैसे तरकीब बनाते हैं, वो आपको सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। तो आप महसूस करेंगे कि 4 महीने के बाद आप किस कदर वो ये खत सीख पाएंगे। तो ये देखें, ये पूरा खुलासा खत सुलुस, सुलुस 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 कहा जाएगा इसको। खफी, आदि और मुसलसल भी कहते हैं। अलबत्ता जब हम इसको बड़ा करके शेप की सूरत में लिखेंगे
تو وہ پھر سلس جلی کہلائے گا۔ ہم ان دونوں پہ بات کریں گے اور تفصیلی موضوع ہے، عام طور پر یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ آپ لوگوں کے لیے بہت غنیمت کا موقع ہے کہ آپ لوگ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا وقت دیں، تاکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ پالش ہو اور آئندہ جا کر آپ کا مستقبل بن سکے۔ اسے آپ سیکھیں گے تو یہ آپ کے مستقبل، آپ کی زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی عمریں چھوٹی ہوں گی، درمیانی عمریں ہوں گی، لیکن یہی جا کر جب آپ کا آگے پروفیشن بنے گا، آپ کے وقت صحیح گزارنے کا سبب بنے گا، آپ کے ذریعہ آمدن بن جائے گا، آپ کے بچوں کے لیے ایک ذریعہ معاش بن جائے گا، تو پھر آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ رزق کی چابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلم الخط، خط سیکھو، اس لیے کہ فإن حسن الخط من مفاتیح الرزق، خط کا اچھا ہونا رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی۔ اور خط اچھا تب ہوگا، اہم بات بتا رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا، کہ جب آپ دل صاف کریں گے اپنا، کہ صفائے خط از صفائے دل است، کہ خط کی صفائی دل کی صفائی میں ہے۔ آپ جس قدر پاکیزہ ہوں گے، آپ کا نفس جس قدر پاکیزہ ہوگا، آپ کا دل جس قدر صاف ہوگا، آپ کی لکھائی میں اس قدر حسن آئے گا، تاثیر آئے گی، قبولیت آئے گی۔ ہم گناہوں سے جتنا بچے رہیں گے، اس قدر ہمارے کام میں برکت اور تاثیر پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اپنے کام میں آپ خود بخود بہتری محسوس کریں گے۔ تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہے، اس میں آپ مشق کریں اپنی ذاتی زندگی کو بھی سنوارنے کی، تو آپ کی جو دیگر اعمال ہیں وہ خود بخود سنورتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کی، اور یہ مجھے بیان کرتے کرتے کوئی 45 منٹ گزر چکے ہیں۔ الف کی جو ابتدا ہے وہ ہم پہلی کلاس سے کریں گے، کہ آپ کو کیسے الف لکھنا ہے، اس کے لیے مٹیریل کی فراہمی بھی ضرورت ہے۔ تو خط ثلث کی ہی پریکٹس کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا موضوع وہ خط ثلث ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیگر خطوط میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس کے لیے پھر دوسرا پلیٹ فارم ہے، میرے مختلف کورسز آتے رہتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ رابطہ کیجیے گا، لیکن یہ پلیٹ فارم خط ثلث کا ہی ہے، اور اس میں آپ کو بالکل بگنر لیول سے ایڈوانس لیول تک کی تعلیم دی جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں، آپ میسیجز کے ذریعے سے یا اپنا مائک کھول کر آپ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آخری میں 10 سے 15 منٹ آپ کے سوال و جواب کا سیشن رکھتا ہوں۔